صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں مائنڈس کو, ہم ایجوکیشن کے کور میں نہیں پہنچ رہے کہ ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے. میری زندگی میں زگزیگ رہے, میں نے ایک دو بار کوئی جاب کرنے کی بھی کوشش کی, UET سے بھی میں پڑھا, لیکن آپ کو ایمانی قرآنی بات بتاؤں, اگر میں انجینئر ہوتا تو میں دنیا کا ناکام ترین انجینئر ہوتا, اگر میں کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا تو ادھر میں ناکام ترین انسان ہوتا. پاکستان کے بچے 1100 میں سے 1100 مارکس لے رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے راٹ لرننگ کی. ویسے کوئی سپورٹس مین اچھا کرکٹر بیٹھا ہو ہے ادھر, FSC والے کم ہی ہوتے ہیں بیچارے, گیند کرائے تو نکل جاتی ہے, بلہ کو مانتے وکٹ اٹھ جاتی ہے, یہ بہت FA والے کام کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی, ٹھیک ہے کہ نہیں. FSC والا دوڑ لائے تو کیمسٹری کے نوٹس یاد آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا جو ایجوکیشن کا پرپز ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. سیکنڈ تھنگ, ٹیچرز کو انسینٹیوائز کریں. السلام علیکم. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اس تعلیم کا مقصد آپ کو معلوم ہے, یا پھر آپ بھی اسی نظام تعلیم کا حصہ ہیں جس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ آپ کو آخر لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کبھی نہ کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ آخر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہم سے چاہتا کیا ہے. تعلیم صرف بکس ریڈنگ اور امتحانات کا نام نہیں, تو پھر ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی کہ ہم نے اچھا پڑھنا ہے, اچھے گریڈز لینے ہیں اور پھر ایک اچھی نوکری حاصل کرنی ہے. یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, آخر ہمارا اچھا پڑھنا, دن رات ایک کر کے محنت کرنا, مہنگے ٹیوشنز اور اکیڈمیز میں داخلہ لینا اور اس کے بعد اچھے مارکس بھی اچیو کر لینا, صرف ایک نوکری کے لیے؟ ایجوکیشن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر ہم سب یہ صرف ڈگریز حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم وہ اصلی مقصد کھو رہے ہیں جو ہمیں بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کسی بھی علم کے بارے میں جاننے کے لیے ابتدائی 3 باتیں جاننا ضروری ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم ایجوکیشن کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ابتدائی 3 باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا, تبھی جا کر ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ آخر ہمیں کس ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے. نمبر 1 ڈیفینیشن, نمبر 2 سبجیکٹ اینڈ نمبر 3 آبجیکٹیو پرپز. اگر ہم ان تینوں چیزوں کا خلاصہ کریں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم انسان کو معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے اور اس کو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے والا انسان بناتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر ہمیں تعلیم کی بیسکس کے بارے میں ہی نہیں بتایا گیا, اور اتنی محنت کے باوجود ہمیں ہمارے ملک اور معاشرے میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. جدید نظام تعلیم میں کچھ خامیاں طلباء کی سکلز کی گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہیں, جیسا کہ طلباء کو مختلف طریقوں سے ٹریپ کرنا, امیری اور غریبی کا کنسیپٹ سکول لیولز کی بیس کے اوپر کرنا, جس سے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے. ایلیٹ کلاس, لوور کلاس اور مڈل کلاس فیملیز کے بچوں کے لیے اسی حساب سے کنٹمپرری ایجوکیشن کو ڈیزائن کرنا, اور مزید ان باتوں کی کمی کی وجہ سے آج کا نظام تعلیم بہت پیچھے رہ گیا ہے. لمیٹڈ کریکولم, لیک آف پریکٹیکل سکلز, مینٹل سٹریس, روٹ لرننگ, لیک آف آئیڈیالوجیکل تھنکنگ اینڈ لیک آف سکلز یوٹیلائزیشن نالج. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں اسی روٹ لرننگ کی وجہ سے ہمیں پچھلے کئی سالوں سے ایک جیسا ہی نصاب پڑھنے کو مل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کچھ نیا سیکھنے کے بجائے وہی پرانا نصاب بار بار پڑھایا جا رہا ہے جو سن 2002 سے سٹارٹ ہوا تھا. وہی نیومیریکلز, وہی تھیورمز, وہی میتھمیٹیکل ایکویشنز اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھائے جانے والے نائٹ میل, بٹن اور کیتھرین جیسے غیر سنجیدہ کردار. So, when you push the button, 2 things will happen. 8:30 p.m. Weekdays and Sundays. The Down Postal Special leaves Euston for Glasgow, Edinburgh and Aberdeen. The Postal Special is a fast express, but it carries no passengers. Every point comes news of hope. We can say at last without fear that the end is in sight. جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کارنل ڈیزائرز اور پیسے کی ہوس پیدا کرنے والی غیر سنجیدہ سٹوریز پڑھائی جاتی ہیں, اور یہی حال گریجویشن اور اس سے آگے کی بھی ایسی تعلیم کا ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یہی نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ کیوں حاصل کر رہے ہیں. آخر ہمیں اس ٹریپ میں کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ میں ایکویلنٹ ایجوکیشنل سسٹم کی بات نہیں کر رہا,
بلکہ یکساں نظام تعلیم تو کسی بھی ملک اور معاشرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے، اور زبردستی جن پیرنٹس اور ٹیچرز نے بچوں کی سکلز کو پہچانے بغیر، جس کے بارے میں نے پیچھے ذکر کیا، پھر نہ تو وہ بچہ ڈاکٹر بن سکا، نہ ہی انجینئر، اور نہ ہی ایک اچھا انسان۔ اگر سکلز کی بات کی جائے تو ہر انسان کے اندر مختلف سکلز ہوتی ہیں، جیسے کوئی اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، کوئی اچھا آرکیٹیکچر اور کوئی اچھا اسکالر بن سکتا ہے، مگر افسوس ان ٹیچرز اور پیرنٹس پر جو بچوں کے مائنڈ سیٹس کو ٹریپ کر کے صرف ان کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آخرکار یہی نتیجہ نکلتا ہے، یا تو وہ بچے 20 یا 30 ہزار والی نوکری کے پیچھے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ریڑھی لگائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویورز، یہ تو ہوئے وہ فیکٹس جن پر آج ہم نے اپنی ویڈیو میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح کے دیگر کئی فیکٹس ہیں جو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر مینشن کیے ہیں، جس کو حاصل کرنے میں عوام اسی طرح لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں کہ آخر وہ اس چیز کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، جس کا مقصد نہ تو دنیا میں کوئی نظر آتا ہے اور نہ ہی آگے۔ اور آخر میں ان سب باتوں کے حل کے لیے مختلف علوم و فنون رکھنے والوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی، جن میں سے 3 کامن ہیں۔ نمبر 1، نظام تعلیم کو متوازن اور مستقبل میں آنے والی چیزوں کے بارے میں جامع اور مفید ہونا چاہیے۔ نمبر 2، طالب علم کے اندر جو سکلز ہیں اس کے مطابق اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ آگے جا کر کیا بن سکتا ہے، اور اس کے اندر اس کے پیرنٹس اور اس کے ٹیچرز کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور نمبر 3، ایسی چیزوں کا نالج پرووائڈ کرنا چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس کو فیوچر میں کام آنے والا ہو۔ جدید نظام تعلیم وقت کی ضرورت ہے۔ ان تجاویز کے اوپر ہم عمل کر کے ہم ایک ایسا نظام تعلیم تشکیل دے سکتے ہیں جو طلباء کو نہ صرف علمی طور پر مضبوط، عملی مہارتوں اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیم فرد اور معاشرے کی ترقی کا سبب بنے گی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی طرح ملیں گے ہم اگلی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔